جیسے آپ جانتے ہیں کہ متعدد پچھلے خطبات میں مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے پولیس اور انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ، خاص طور پہ ڈی آئی جی افضال کوثر صاحب کے تعاون کے ساتھ، ایس پی وائس شفیق صاحب اور ڈیفنس کے ایس ایچ او رضوان لطیف صاحب کی بھرپور کاوش کے ساتھ یہ مسئلہ امن کمیٹی کے ثالثی مذاکرات کے ذریعے حل ہو گیا الحمدللہ. بور کی اجازت مل گئی ہے، بور ہو رہا ہے، بور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، نمازیں جاری رہیں گی. اور یہ کسی گروہ کی فتح نہیں ہے، یہ امن کی فتح ہے، یہ قانون کی فتح ہے، یہ اصولوں کی فتح ہے. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب کبھی اہل سنت کے یہ مسالک آپس میں الجھتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے. اللہ کی قسم ہمیں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے. ملحد، بے دین، سیکولر تماشا بناتے ہیں. آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آپ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں عبادت کی دعوت دی ہے. غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کو اللہ کی خالص عبادت سے نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا. تو آپ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، سجدے کرنے سے روکتے ہیں. آپ نے بھی یہی دین پڑھا، آپ کوئی دلیل تو لے کے آئیں. تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو روکنا، رکاوٹیں ڈالنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک نہایت افسوسناک سانحہ گزشتہ دنوں پیش آیا. ہمارے 9 مسلم بھائی عبد الوارث گل، سبحان اللہ، ایک ایسا عیسائی پادری جس نے اسلام کو قبول کیا اور اس وقت سے اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، ہجرتوں کی یادوں کو تازہ کیا، صعوبتوں، مشکلات کو برداشت کیا، 2000 سے زائد عیسائیوں کو اب تک مسلمان کر چکا ہے. یہ نوجوان عیسائی پادری ہوا کرتا تھا، مسلمان ہو گیا. اس کو یہ این جی اوز نے طاہر اشرفی صاحب کی قیادت میں دعوت دی. کس موضوع کے اوپر؟ جبری قبول اسلام کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، اور این جی اوز کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں اسلام کو جبری طور پہ قبول کروایا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہمارے ساتھ عیسائی 70-75 برس سے رہتے ہیں، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہم ان کو تبلیغ بھی نہیں کرتے. اتنی غفلت ہے ہمارے اندر. کجا یہ کہ ان کو جبر کر کے مسلمان بنا دیا جائے، اور ہم تو فریضہ جو ہے تبلیغ کا وہ بھی ادا نہیں کر رہے، اور آپ مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ جبر کر کے ان کو مسلمان بنا رہے ہیں. عبد الوارث گل نے وہاں پہ آواز کو اٹھایا کہ ہرگز اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اور میرے عیسائی بھائیوں، عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. آپ کی بائبل میں یہ حوالہ ہے. وہ مشنریز جو ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ آئی تھی کہ یہاں پہ جبری اسلام کا تصور پیش کیا جائے، وہ عبد الوارث گل بھائی کی تقریر کے اوپر سیخ پا گئے، احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور حق تو یہ تھا. میں صرف رواداری اور مروت کی وجہ سے طاہر شرفی صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن طاہر شرفی صاحب، حق تو یہ تھا آپ عبد الوارث گل کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ نے ان کو آگے کہا میں تم سے خوش نہیں، اور وہ تجھے خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آیا. اس نے اپنے اللہ کو، رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی خاندان سے ہجرت کی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے. وہ تجھے راضی کرنے کے لیے سیمینار میں آیا ہے. اور آپ کو بجائے یہ کہ اسلام کا ایک خوبصورت تصور اجاگر کرنا چاہیے، آپ اس 9 مسلم کو تلیف قلب جس کا حق ہے، اکرام جس کا حق ہے، اور اسلام واحد وہ دین ہے، اسلام واحد وہ دین ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو اپنے سے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ مسلمانوں کے دل عبد الوارث گل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ابھی آ جائے پرانے مسلمان ہے نا، وہ نیا مسلمان ہے، اللہ کی قسم اس کا حق ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو. یہ مسلمانوں کے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو بعد میں بھی آئے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. آپ بجائے اس کے کہ اس کو تلیف قلب کرتے، اس کے دل کے اوپر مرہم رکھتے، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، آپ نے اللہ رسول کے نام کے اوپر ساری زندگی سیاست کی ہے، اور آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے حق میں وہاں پہ تقریریں کریں. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ،
آج پاکستان کا ہر مسلمان عبد الوارث گل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور طاہر شرفی صاحب کے اور انتظامیہ کے رویے کی مذمت کرتا ہے۔